ہو چکا ہے نا. 10 سال پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا تھا اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, پتہ نہیں ہمارے سیالکوٹ کے رہنے والوں کو کیا پرابلم ہو چکا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ میرا کسی سے کوئی پریجوڈس نہیں ہے, لیکن سیالکوٹ میں یہ دوسرا واقعہ ہے جہاں پر وحشی ہجوم نے سرعام کسی کا قتل کیا ہے. دوستو اب جو واقعہ ہو چکا ہے نا, اس کے بعد واپسی کے راستے بند ہو چکے ہوئے ہیں. انٹرنیشنلی عالمی سطح پہ پاکستان اکیلا ہو جائے گا, اور وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اتنی نااہل حکومت ہے. خیر پچھلی حکومت نے بھی یہ کچھ کیا تھا, جو واقعہ پہلے ہوا تھا تب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, اب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, کوئی فرق نہیں پڑا. ایک ایسا شخص اس پہ الزام لگتا ہے کہ اس نے توہین مذہب کی ہے, اور اس کو سرعام مجمع میں اس کو لا کر اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے, اس کو مار دیا جاتا ہے. اس کی لاش کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے. موب جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے اور قتل کر رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, یہ کیا ہو کیا گیا ہے ہمیں؟ قانون کہاں ہے؟ اگر اس نے توہین مذہب کی تھی تو پھر قانون اس کو سزا دیتا. یہ ہجوم سزا کب سے دینے لگ گیا ہے میرے بھائی؟ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ کیا قتل ہوئے تھے؟ اصحابہ کرام نے کیا قتال کیا تھا سر عام لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے؟ ایسا نہیں تھا. ہوا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا دوستو یہ کہ یہ ایک سری لنکن آدمی ہے جو کہ سیالکوٹ کی کسی فیکٹری میں جنرل مینیجر کا کام کرتا تھا, اور پچھلے کوئی 10-11 سال سے کر رہا, 2010 سے وہ کام کر رہا تھا. اس پہ لگا توہین مذہب کا الزام. 2 لوگ اس کو فیکٹری سے پکڑ کے باہر لائے, اور باہر لانے کے بعد جو ہے اس پہ تشدد شروع کر دیا, اور پھر موب اکٹھا ہو گیا. ان سب نے مل کے اس کو مارا, اتنا مارا کہ مار دیا. مارنے کے بعد چوک میں لٹکا کے اس کی لاش کو آگ لگا دی. یہ سب کچھ 2-4 منٹ میں تو نہیں ہوا نا, کتنی دیر تک چلتا رہا ہوگا, لیکن پولیس نہیں پہنچی. یہ وہی پولیس ہے سیالکوٹ کی, میں کہوں گا نالائق نااہل پولیس ہے سیالکوٹ کی. جو آپ کو یاد ہے آج سے 8-10 سال پہلے کا واقعہ, 2 بھائی تھے, ان پہ الزام لگا تھا کہ ڈاکو ہے, اور اسی طرح سے ان کو اسی سیالکوٹ کے اسی چوک میں ہی ان لوگوں کو, ان 2 بھائیوں کو, لڑکے سے تھے بیچارے, ان 2 بھائیوں کو مار مار کے, اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی, ان کو مار مار کے, لاٹھیوں سے مار مار کے قتل کر دیا گیا تھا. پولیس ساتھ کھڑی ہوئی تھی, کچھ نہیں کر رہی تھی. ساتھ کھڑی ہوئی تھی دوستو پولیس, اور کچھ نہیں کر رہی تھی. یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس نے دل کو دہلا دیا. میں نے وہ لاش کی ویڈیو دیکھی, جب وہ لاش کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں, میرا دل دہل گیا کہ یار یہ پاکستانی اتنے وحشی کب سے ہو گئے یار؟ یہ لوگ ان کے خون کیوں لگ گئے ان کے منہ کو؟ کوئی ان کو تعلیم دے کہ رسول کے نام پہ قتل نہیں کرتے. ان کو رسول کے نام پہ پہلے جینا سیکھنا ہوگا. کیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ قتل کرنے پہنچ جاتے؟ کیا کرتے ہو یار؟ خود جا کے مندروں کو توڑ آتے ہو, مندر گراتے ہو جا کے لوگوں کے, تب توہین مذہب نہیں ہوتی ہے؟ کیا کہا تھا ہمارے پیارے آقا نے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا مت کہنا. ہم جا کے دوسروں کے مندر توڑ کے آتے ہیں, ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دے اگر اس کے بدلے میں, تو ہم اس کی لاش کو لٹکا کے جلا دیتے ہیں. کیا ہو کیا گیا ہے ہمیں؟ ہم کتنے بدبودار ہو چکے ہوئے ہیں. وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کے مذہبی جذبات کو اکسایا. کیا یہ واقعہ کیسے ہوا؟ جو میرے پاس تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے بعد حکومت کیا کر رہی ہے, اور پھر ایک جو سب سے بڑا اہم جو پہلو ہے کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگ ابھی بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ یہ افسوسناک واقعہ ہے. ہر پاکستانی کا دل اس پر مغموم ہے, اور خاص طور پر جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں, جو مذہبی جماعتیں ہیں, جو ہماری حکومت ہے, سب نے نہ صرف اس کی مذمت کی ہے بلکہ پولیس نے یہ بتایا کہ 50 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا, اور ان کو CCTV جو کیمراز لگے ہوئے تھے اس فوٹیج سے ان کو گرفتار کیا گیا جو بھی اس واقعے میں ملوث تھا. اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بالکل لوگوں کو وہ سزا قانون کے مطابق ملے گی. جن لوگوں نے جرم کیا ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. بالکل صحیح بات ہے, جنہوں نے جرم کیا ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے. ہمارے ملک میں ناموس رسالت کے حوالے سے, ناموس دین کے حوالے سے قوانین موجود ہیں, اور کوئی بھی اگر کسی کو شکایت ہے تو اس پر پرچہ درج کیا جا سکتا ہے, اس پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے, اور پھر اس میں ہمارے قانون میں اس کی بڑی سخت سزا ہے. آج کا جو واقعہ ہے اس کو بنیاد بنا کے بہت سارے لوگ جو ہمیشہ جو بھی مذہب کی بات کرتا ہے, جو بھی نظام شریعت کی بات کرتا ہے, جو بھی نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے, اس کو وہ انتہا پسند قرار دے دیتے ہیں. اور
پھر وہ ایک سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا کر دیا جاتا ہے. آج کا یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے وہ اس کو آج استعمال کر رہے ہیں جس سے دین کا نام جو ہے اس کو وہ اس کے اوپر مختلف طرح کی سوالات وہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جب کوئی بھی شخص یا کوئی بھی گروہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو پھر جو دشمن ہے وہ اس کو استعمال کرے گا آپ کے دین کو بدنام کرنے کے لیے, آپ کے عقیدے کو بدنام کرنے کے لیے, آپ کے مذہبی اسکالرز کو بدنام کرنے کے لیے. اور ابھی ملک میں کیونکہ ایک فضا بنی ہوئی تھی جس میں ناموس رسالت پر پوری قوم اکٹھی ہوئی اور پوری قوم نے ایک ایسا میسج دیا جس پر جو حکومت ہے وہ مجبور ہوئی اس بات پر کہ وہ اپنے اب جو سخت گیر پالیسی جو ان کی تھی اس سے پیچھے ہٹے اور ناموس رسالت کے حوالے سے جو معاہدہ تھا اس پر عمل درآمد کرے. تو ابھی وہ لبرل جو ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم انتہا پسندی کے خلاف ہیں, اس کو استعمال کر رہے ہیں مختلف طرح کے پروپیگنڈے کے لیے, جو کہ غلط ہے. جس طرح آج ہجوم نے وہاں پر جو واقعہ کیا, جس طریقے سے ایک شخص کی جو ایک سری لنکا کا شہری تھا اور ایک وہاں پر جو وزیر آباد روڈ پر سیالکوٹ میں, تھوڑی سی میں آپ کو تفصیلات بھی بتا دوں, وزیر آباد روڈ پر ایک ہوزری کی فیکٹری, اس میں وہ مینیجر تھا. 2014 سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر کام کر رہا تھا. اور یہ جو واقعہ ہوا یہ وہ ایک بڑی فیکٹری ہے اور اس کا ایک پروڈکشن یونٹ ہے. وہاں پر جو بتایا جاتا ہے کہ اسٹیکر لگا ہوا تھا, بہت زیادہ بڑا ایک اسٹیکر تھا جس پر لکھا ہوا تھا کلمہ شریف تھا اور بھی کچھ نعرے ہوں گے, وہ اس نے وہاں پر پھاڑا جو بتایا جا رہا ہے. اور کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج تک کسی کے ابھی تک ایکسیس نہیں ہے, وہ پولیس کے پاس ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ کس طریقے سے شروع ہوا اور پھر لوگ اکٹھے ہوئے اور اس پر لوگوں نے ان کو اس کی مار پیٹ شروع کی. اچھا, اب ڈیفینیٹلی اس واقعے کو کچھ ٹائم لگا ہوگا, لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے, غصہ ہوئے ہوں گے, پھر اس کو مارا پیٹا ہوگا. ایک اور بات جو ہے, پولیس اگر ٹائم پر پہنچ جاتی, بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے, تو شاید اس واقعے سے بچا جا سکتا تھا. میں نے جو تھوڑی سی تحقیق کی, وہاں پر 2 پولیس اسٹیشن نزدیک ہیں. ایک شاید مراد آباد یا مراد پور کا ہے جو تقریباً 1.5 کلومیٹر وہاں سے ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اگو کی پولیس اسٹیشن ہے جو تقریباً 2 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے وہاں سے فاصلے پر. اور یہ جو علاقہ ہے, یہ جو اگو کی پولیس اسٹیشن ہے, اس کی اس کے علاقے میں ہے, اس کے حلقے میں ہے. اب جو پنجاب حکومت یہ کہتی ہے, حسان خاور صاحب جو پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ 11:26 پر 15 پر سب سے پہلے کال آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ وہاں پر یہ واقعہ ہو رہا ہے, اور پولیس جو ہے وہ 11:46 پر یعنی 20 منٹ کے بعد وہاں پر پہنچی ہے. تو اس وقت تک یہ واقعہ رونما ہو چکا تھا اور وہ جو شخص تھا وہ جاں بحق ہو چکا تھا. اب بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے جن سے میری بات ہوئی کہ شاید اگر پولیس پہنچ جاتی پہلے تو اس واقعے سے بچت ہو سکتی تھی. اچھا, اب جو فیکٹری کا مینیجر ہے اس نے یہ کہا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہم وہاں پر پہنچے اور ہم نے جو وہاں پر کراؤڈ تھا, ہم نے کہا کہ ہم اس کو بندے کو یہاں سے فائر کر دیں گے, نکال دیں گے, یہ فیکٹری میں نہیں رہے گا, یہ اپنے ملک واپس چلا جائے گا اور اس کو ہم پولیس کے حوالے کر دیں گے, آپ اس کو چھوڑ دیں. لیکن وہاں پر کراؤڈ اتنا زیادہ مشتعل تھا کہ انہوں نے کسی کی نہیں سنی اور اس کو مارا پیٹا. پھر اس کے بعد اس کے اوپر پیٹرول چھڑکا اور اس کو آگ لگا دی, جس سے مجھے نہیں پتا کہ آگ لگانے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی تھی یا آگ لگانے سے یہ ہوئی. لیکن فوٹیجز موجود ہیں, بڑی وہ دل دہلانے والی فوٹیجز ہیں. دیکھیں, ہم سب مسلمان ہیں, کوئی بھی ہم میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اس کی توہین برداشت نہیں کرے گا, مذہب کی توہین برداشت نہیں کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جہاں پہ رہتے ہیں یہاں پر ایک ریاست ہے, اس کا ایک قانون ہے, اور اس قانون میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی ناموس رسالت پر کوئی بات کرتا ہے, توہین رسالت کا مرتکب ہے, توہین مذہب کا مرتکب ہے, تو اس کے خلاف پرچہ درج ہوگا. لاش واقعہ آیا ہے جس میں پیش آیا ہے, جس میں ایک موب نے, جتھے نے ایک سری لنکن شخص کو جو کہ ایک فیکٹری کا مینیجر تھا اس کو جلا دیا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا ایک بڑا انڈسٹریل سٹی ہم کہتے ہیں اس کو, سیالکوٹ,
इस पे वजीराबाद रोड के ऊपर सियालकोट पे एक प्राइवेट फैक्ट्री के अंदर एक एक्सपोर्ट मैनेजर था फैक्ट्री का, उसको जला दिया और उसको मार दिया, कत्ल कर दिया गया है। अभी ये खबर इसमें डिफरेंट किस्म के एंगल आ रहे हैं, लेकिन सबसे जो डोमिनेंट एंगल आया है वो ये है कि बेसिकली ये फेथ बेस्ड किलिंग है। एक पाकिस्तानी ट्विटर ब्लॉगर है और एक वेबसाइट भी मैंने देखी है, हमजा अजहर सालम, उन्होंने कहा कि एक श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर जो है वो उसको सियालकोट में मर्डर कर दिया गया है, एक मॉब ने उनको मार दिया है और वो जो है वो बेसिकली ये ब्लास्फेमी, वो कत्ल तो कर दिया, मार दिया, लेकिन उस पर जो इल्जाम लगाया वो ब्लास्फेमी के इल्जाम लगाए गए हैं। और अब जाहिर बात है इस पे बात हो रही है कि ये मॉब किस तरह, मॉब जस्टिस जो है, ये लोग कैसे फैसला कर लेते हैं कि किसको कैसे मारना है। और क्योंकि हमारे जस्टिस सिस्टम में रिसेंटली जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसको दुनिया में 130th नंबर पर रैंक किया गया था, 130 आउट ऑफ 139, मतलब हम सिर्फ आप समझ लें कि अफगानिस्तान से 4 नंबर जो है वो पीछे थे, हम बिल्कुल करीब करीब अफगानिस्तान के व्हेन इट कम्स टू जस्टिस सिस्टम। एनी हाउ, गो के हमारे पास हमारे करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगते हैं जुडिशरी को देने में, लेकिन और हमारी प्रोसिक्यूशन, पुलिस, ये सारे अदारे, अब जो हुकूमत है वो कह रही है कि जी इस वाकये के तमाम एंगल जो हैं वो ढूंढे जाएंगे और हुकूमत इस चीज को ले रही है। लेकिन इमरान खान साहब एक बात करते हैं कि जी हम बड़ा एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, मैं कहूंगा बाहर की दुनिया के लोगों को कहूंगा पाकिस्तान आए और आके नौकरियां करें, जॉब करें। वो वक्त दूर नहीं है जब मैनचेस्टर के लोग फैसलाबाद में आएंगे, वो वक्त दूर नहीं है जब न्यूयॉर्क के लोग पाकिस्तान में नौकरियां लेने आएंगे। इस तरह की बहुत सारी हमने बातें सुनी है। देखिए, कोई भी कारोबार करने के लिए सबसे जो पहली चीज है उससे हम कहते हैं एक फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट देना, आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने टीएलपी को जो है वो अनबैन किया है। टीएलपी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जिन्होंने बेसिकली जिनका कहना ये था कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में को बढ़ाने के लिए और दुनिया में जो उनके लिए खाके बनाए गए उसके प्रोटेस्ट करेंगे और फ्रांस की हुकूमत से हम जो है वो ताल्लुकात खत्म किए जाए, सो एंड सो।